صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام الابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم بلندتر صلوات صلی اللہ محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے شہزادی میرا اور آپ کا شمار بی بی کے طرفداروں میں سے فرمائے میری مخدومہ کائنات آج کے دن کی پوری دنیا میں مومنین کی یہ پرصداری ولی العصر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالکن آخری سانس تک ہمارا شمار بی بی کے حق رکھنے والوں میں بی بی کا حق پڑھنے والوں میں بی بی کا حق بیان کرنے والوں میں بی بی کا حق سننے والوں میں سے فرمائے آخری شہنشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ صلی علی محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے یہ دل سے اللہ بغیر وسیلے کے گفتگو کرے مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج رکھے محدثہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ بغیر وسیلے کے گفتگو کرے جس سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ کو جبریل کی ضرورت نہ ہو اللہ پیغمبر سے بولا تو جبریل کے ذریعے اللہ بطول سے بولتا ہے تو سیدھا بولتا ہے اس بندے نے کہا مولا کون سا موقع ہے جہاں اللہ بطول سے بولا امام فرماتے ان گنت مواقع ایسے جس میں خدا نے ہماری جدہ سے گفتگو کی اس نے کہا مولا کوئی ایک لمحہ بتا امام نے جو لمحہ بتایا وہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرو امام نے فرمایا جب اللہ نے میری دادی کا عقد ہمارے دادا علی سے کیا اور یہ نکاح عرش پہ پڑھا گیا یہ پہلا نکاح خان تھا جس کا نکاح خان بھی خود خدا تھا خدا نے شہزادی کا عقد پڑھا اور عقد پڑھنے کے بعد کہا بطول تو مجھے بتا تو حق مہر میں کیا لے گی شہزادی بتا حق مہر میں تجھے کیا چاہیے شہزادی مسکرا کے کہتی ہے جنت کی سرداری تو نے میرے صحن میں رکھ دی نبیوں کا سردار میرا باپ بنا دیا کائنات کا وارث میرا شوہر قرار دے دیا تقدیر میرے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے تارے میرے دروازے پہ درزی بن کے آتے ہیں فرشتے میرے دروازے پہ غلامی کرنے کے لیے آتے ہیں نبیاں میرے دروازے پہ رک رک کے اجازت مانگتے ہیں تو نے کائنات کی ساری منزلتیں ساری عزتیں تو دے دی آواز پروردگار رائی نہیں بطول حق مہر عورت کا حق ہے اور حق مہر عورت کا وہ حق ہے جو عورت مانگ کے لیتی ہے تو مجھے بتا تجھے علی سے عقد میں حق مہر میں کیا چاہیے معصوم کا جملہ نہ ہو زبان منبر پہ دوبارہ کبھی نہ آئے اتنا کہنا تھا معصوم فرماتے ہیں میری جدہ شہزادی سیدہ نے بارگاہ توحید میں گردن جھکا کے کہا میرے مالک اگر مجھ سے حق مہر پوچھنا چاہتا ہے تو بطول پھر حق مہر یہی مانگتی ہے بطول کا حق بطول کو محفوظ کر کے دے دینا آواز پروردگار بطول کون سا حق ہے فرمایا علی کے حبداروں کو بغیر حساب کے جنت میں لے
بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت. علی کے محبوں کو بغیر حساب کے جنت میں. ہم جنت کے لیے نہیں ترستے، جنت ترس رہی ہے کہ علی کے نوکر آ جائیں. ہمیں جنت کی خواہش نہیں، جنت کو خواہش ہے کہ بطول کے طرفدار آ جائے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ابھی اس گھر کے راز تو پڑھے ہی نہیں گئے. شہزادی بطول پہ میں بعد میں کروں گا، اس بی بی کے گھر کی دہلیز بھی نہیں پڑھی گئی. اب میرا عقیدہ ہے، پوری دنیا میں یہ لائیو مجلس دیکھی جا رہی ہے، مجھے نہیں پتا میرے عقیدے سے متفق کون ہے. پیر حبیب شاہ جی جو آواز متفق ہو جائے گی وہ ممبر تک پہنچ جائے گی، مجھے پتا چل جائے گا جہاں سے آواز آئی ہے وہاں میرا کوئی ہم عقیدہ بیٹھا ہے. اگر یہ طلا گنگ نہیں پورے چکوال گرد و نواح کا مجمع اجازت دے تو میں عقیدے کی پہلی سطر کہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. اللہ والدہ کے درجات بلند فرمائے. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ، عرش پروردگار سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اسے نوکر پہ احسان کیا ہے، اسے بٹھا دینا بھائی، یہی بیٹھ جانا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اس نے احسان کیا ہے. جو بندہ ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا سکا، مجھے اس کے عقیدے پہ شک نہیں ہے، وہ بندہ ضرور اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوگا کہ شیعہ خطیب ہے، اس نے بات بڑی مشکل کر دی ہے کہ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. کہاں عرش پروردگار، کہاں دہلیز زہرا، کہاں اللہ کا عرش، کہاں زہرا کی چوکھٹ. فیصلہ ابھی کے ابھی کر دیتے ہیں. مجھے بتا عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے. اب بتا دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، فنسا بیٹھتی ہے. مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے دکھاؤ ساری زندگی سلمان نے علی سے کہا ہو کہ مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فنسا نے کہا ہو مجھے جنت سے کھانا منگوا دے. ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے کبھی فقیر، کبھی مسکین، کبھی یتیم. بسم اللہ. ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والوں کی تمنا ہے ہم ادھر آ جائیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہم عرش پہ جائیں، عرش والے چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں. اچھا جب وہ یہاں آتے ہیں تو فرشتے بن کے نہیں آتے. ایک کتاب سے ثابت کرو کہ دروازے پہ آ کے کہتے ہو کہ ہم سید الملائکہ ہیں. کبھی درزی، کبھی مسکین، کبھی فقیر، کبھی یتیم. اللہ کا قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. خدا قرآن میں کہتا میرا حبیب یاد کر وہ ابراہیم والی بات، جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے. ابراہیم کے گھر کون گیا تھا؟ اللہ کے فرشتے. کیسے گئے تھے؟ بشر کے لباس میں، لبادہ بشریت میں، انسان کے لباس میں. فرشتے چلے گئے ابراہیم کے گھر ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھنے کے لیے. ابراہیم نے جلدی سے جانور ذبح کیا، ابراہیم نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا. اشارہ سمجھنے والی قوم اس قوم سے بہتر اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، آپ اشارہ سمجھ جائیں گے. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانے. جو ہاتھ نہیں اٹھا اللہ جانے وہ بندہ کسی سوچ میں بیٹھا ہے. میں جملہ اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ پڑھ دوں. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانے. پہچان لیتا تو کھانا تو تیار نہ کرتا، جانور تو ذبح نہیں کرتا. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانے. میں قرآن سر پہ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. زہرا کے دروازے پہ آ کے جبریل نے کہا میں ترسی ہوں. فضا نے کہا میں جانتی ہوں تو جبریل ہے. سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری. میں جانتی ہوں تو جبریل ہے. ابراہیم نے نہیں پہچانے.
فضا نے پہچانا. فضا کی آنکھیں سیدہ کی چہرے کی زیارت کرتی تھی. جو حجاب اللہ دیکھ سکتی ہو. ابراہیم کے گھر آئے اور ابراہیم کے گھر آ کے قرآن کہتا ہے عزت والے مہمان. کہاں آئے تھے ابراہیم کے گھر؟ لفظ پڑھوں اگر چکوال انصاف کرے تو لگانگ انصاف کرے. ابراہیم کی دہلیز میں اور زہرا کی دہلیز میں کتنا فرق ہے. ادھر آئے تو عزت والے، ادھر آئے تو مسکین. وہاں معزز بن کے آئے، یہاں مسکین بن کے آئے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. اللہ صلی اللہ. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہ صلی اللہ. بسم اللہ سے. وہاں آئے تو معزز، متوجہ صاحب. یہاں آئے تو مسکین. وہاں معزز بن کے آئے، یہاں مسکین بن کے آئے. لفظ آپ ذہن میں جگہ نہیں دیں گے، میں جملہ دہراتا رہوں گا. وہاں معزز بن کے آئے، یہاں مسکین بن کے آئے. وہاں عزت والے بن کے آئے، یہاں فقیر بن کے آئے. وہاں معزز بن کے آئے، یہاں یتیم بن کے آئے. وہاں صاحب عزت بن کے آئے، یہاں درزی بن کے آئے. آپ مجھ پہ سوال کر کے ابراہیم کی دہلیز میں اور زہرا کی دہلیز میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق کم ہے. وہ خلیل اللہ کا گھر ہے، یہ حجاب اللہ کا گھر ہے. وہاں خلیل اللہ رہتا ہے، یہاں حجاب اللہ رہتا ہے. دروازے پہ آتے ہیں اور فرشتے اپنے عہدوں کو بھول جاتے ہیں. جھک جھک کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس دروازے کی عزت کیا ہے. نبی آتے ہیں اور احترام میں رک جاتے ہیں. صرف رکتے ہی نہیں، زہرا کے دروازے پہ سر رکھتے، دائیں بائیں بازار میں دے کے اونچی آواز میں کہتے زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. یہ نبی اجازت آہستہ آواز میں نہیں مانگتے تھے، اونچی آواز میں مانگتے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زہرا کے دروازے پہ آ کے اونچی آواز میں اجازت کیوں مانگتے؟ فرمایا دنیا کو بتا رہا ہوں کہ اس دروازے کی عزت کیا ہے. صحابہ کا مجمع اکٹھا کر کے نبی نے رو کے فرمایا جہاں میں اجازت مانگتا ہوں اس دروازے کو جلا نہ دینا. جہاں میں اجازت مانگتا ہوں اس دروازے کو آگ نہ لگا دینا. دور دور سے آئے ہو، مقصد ہے رونا. آج 3 جمادی الثانی نہیں، آج 10 محرم سے زیادہ سخت دن ہے. 3 جمادی الثانی کے درد نرالے، 10 محرم کے دکھ. اور آج اٹھا ہے علی کے گھر سے ایک زخمی جنازہ. کوئی بیٹے کا تماچا برداشت نہیں کرتا، اور اگر کسی جوان کے سامنے کوئی اس کی ماں کو تماچا مار دے. بادشاہ حسین عزت دیتا، شہزادی گریہ قبول فرمائے. اللہ میرے بھائی عمران کی محنت، اللہ بلال بھائی، آفتاب شاہ جی، ان سارے بھائیوں کو مولا اور رزق معرفت عطا فرمائے. جو اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے آج شیعہ تڑپ تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ سنی بھائیوں پوری شہادت نہ سننا، ایک جملہ اس نوکر کا لے جانا، ساری رات اس جملے کو سوچنا. لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں، دے کے کہہ دی اس نے قسم دے دی اب ماننا پڑے گا. بے شک اس نے کیا، اب اس نے قسم دے دی ہے، قسم ماننی پڑے گی. شرم کر، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، محمد کو منہ کیا دکھائے گا. آج لوگ قسمیں مان لیتے ہیں. محمد کی بیٹی تھی، مباہلہ کی گواہ تھی، دربار میں کھڑی تھی اور رو رو کے حسن حسین کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی میں بیٹوں کی قسم کھا رہی ہوں، میں سچ بول رہی ہوں، مجھے میرے بچوں کی قسم ہے، میں سچ بول رہی ہوں. حسن حسین کے سروں پہ زہرا کے ہاتھ پہ غیرت تک سے نیچے اترا، زہرا کے سامنے آیا، اس نے زہرا کی تحریر کو پھاڑا. میں غلط پڑھوں مجھے زہرا معاف نہ کرے. اگلا جملہ اشارے میں پڑھنے لگا، صرف تحریر کو پھاڑا نہیں، حسنین دیکھ رہے تھے، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا. رو کے کہتی حسن آنکھیں بند کر لے.
अजरुकुम अल्लाह, ऊंची आवाज में हाय को। आज कोई अमीरी दिखाने का दिन है। आज तो हसनैन यतीम हो रहे हैं। पीर हबीब शाह जितने सैयद बैठे हैं, सवार भाई मुझे इस कुरान के खिलाफ की कसम है, मैंने किताब से ना पढ़ा होता, मैं मिंबर से ना पढ़ता। तू रो ना सके, सर झुका के गुनाहों की माफी मांग। मैंने जुल्म नहीं पढ़ा, इशारा देने लगा हो। बतूल घर आई है तो बतूल का गोशवारा टूटा हुआ था, रो रो के कह रही थी ज़ैनब मुझे दरबार बुला के। हौसला हौसला हौसला। ज़हरा की शहादत तो पढ़ी नहीं गई। मुश्किल दौर में आई है शियत हम तक। जिस दौर में शियत हम तक पहुंची वो मुश्किल दौर था। किताबों में लिखी नहीं गई, मिंबर से पढ़ी नहीं गई। अगर आज भी हम बतूल का दर्द छुपाएंगे, हम ज़हरा के मुखालफीन में से हो जाएंगे। ये हमारी बुज़दली है कि हम ज़हरा के कातिल नहीं बता रहे। अगर हम ज़हरा के कातिल बता देते तो लोग जैसे यजीद से नफरत करते हैं वैसे उन मलौनों से भी नफरत करते। मैं किसी के घर के इत्तेहाद को चाटूं जब मोहम्मद की बेटी ही जख्मी हो जाए? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कदम सैयदादे बैठे, जो दर्द किताबों में लिखे ना, अगर वो भी पढ़ दिए जाएं, तुम दीवारों पे टकरे मारो, तुम पत्थर ढूंढो अपने सरों पे मारने के लिए। हम डर जाते हैं कि मोमिनों के कलेजे न फट जाएं, छुप छुप के छुपा छुपा के रवायतें पढ़ते हैं। आतीन जमादुसानी अगर पूरा चकवाल इंसाफ करे, मैं एक दर्द पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का, गवाह बना रहा हूं अपने वक्त के बादशाह को। मैं गलत पढ़ूं, मेरा बार बार मुझे जुमला माफ न करे। आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली को भी नहीं बताए। दलील दूं? ना 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 ना, मातम की तैयारी कर, तुम मातम की तैयारी कर, मैं दलील देता हूं। मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम है, जब ज़हरा जख्मी हो गई, अली रात की तारीकी में छुप छुप के हुजरे का पर्दा उठा के ज़हरा को देखते, फिर अपनी औलाद को उठाते, घर के कोने में बिठा के अली मट्टी पे बैठ जाते, रोक कर मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी माँ को कहां कहां दर्द होता है। अब मुझे नहीं पता कौन मातम करेगा। हसन उठ के कह बाबा इनसे ना पूछ, मैं तुझे बताऊं। आवाज आई, हसन बता। हसन ने अपना हाथ अली के सर पे रखा, बाबा तेरी कसम है, कई रातें हो गई हमारी माँ नमाज में कनूत नहीं पढ़ रही, हमारी अम्मा के हाथ कनूत के लिए। मातम करके हाय ज़हरा के। हमारी मां के हाथ कनूत पे नहीं उठते। वहां घिरिया नहीं गया। मैं एक मंजिल और बढ़ाऊं, कम से कम आज तो तलागंग शहर में चीखों की आवाजें आए, लोगों को पता चले कि ज़हरा के रोने वाले फुर्सा दे रहे। सारी जिंदगी तुमने जाकिरों से सुना, पहलू जख्मी था, सिर्फ पहलू बताया। मेरे सर पे कुरान रख के पूछो, क्या सिर्फ पहलू जख्मी था? मैं सवाल करता हूं, जख्मी पहलू था तो तस्बीह क्यों नहीं कर रही थी? ज़हन बनाओ, कोई सैयद ज्यादा इजाजत दे तो मैं वजह भी पढ़ दूंगा। जख्मी पहलू था, दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं पड़ी? पहलू वाला जख्म बताया, अगला जख्म क्यों नहीं बताया? जहां जहां कोई सैयदादा बैठा है, मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करे। बस यही सतर, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं इसे मिंबर छोड़ने लगा।
مجھ پہ سوال کرو کہ زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتی تھی؟ میں نے دروازہ نہیں پڑھا، میں نے آگ نہیں پڑھی، میں نے محمد کی بیٹی کے گھر کا اجڑنا نہیں پڑھا، میں نے رسول کی بیٹی کا دربار جانا نہیں پڑھا۔ یہ حرف آخر جو پڑھیں گے وہ پوری شہادت، پورے درد پڑھیں گے۔ ایک درد پڑھوں گا اور ممبر چھوڑ دوں گا۔ مجھ پہ سوال کرو کہ زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتی تھی؟ تمہارے آنسو لینے کے لیے میں قسم دینے لگا، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے زہرا کے حق کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم۔ یہ قسمیں کھائی ہیں تاکہ تم شک کی وادی میں نہ چلے جاؤ۔ اب اگر قسموں پہ یقین آ گیا تو پھر ماتم کی تیاری کرنا۔ دروازے کے نیچے زخمی بطول پڑی ہوئی تھی جب مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے، یہ علی کو کھینچ کے باہر لے کے جا رہے تھے۔ زہرا کو پہلو کا زخم بھول گیا، زخمی زہرا اپنے تلوے لگا کے اٹھی ہے، بی بی علی کے پیچھے دوڑی، بی بی نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، ایک کتے نے تلوار کا دستہ نکالا، اس نے بطول کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا۔ بطول رو کے کہتی ہے، یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، میرا باز